قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، مولا اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، مولا یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تمام پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے، مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ مولا یقین ہے۔ اگر اتنا آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ نہیں میچ کر رہا تو بھائی پھر یہ کیوں بھول گئے؟ اج نچدے نے سسیے مور باغی، نالے وجن رباب تمبور اڑی، اینا خام خیال دیاں خیمیاں ٹوٹ جانیاں ایک دن تناؤ بڑی۔ آج وقت ہے، آج اپنے اللہ کو راضی کرو، اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں بھائی، وقت نہیں ہے کسی کو کہنے، مار کھانی ہے کسی کو کہہ کے، ہم بہت دور نکل گئے ہیں، ہم بہت دور نکل گئے ہیں، اس طرح کے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا بنے گا یار، ہم سڑکوں پہ بھی نکل بھی سکیں گے کہ نہیں نکل سکیں گے، پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آئے، اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اما جان۔ اب حضرت جی بیٹے اور ماں کا کیا پردہ ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں تو اسی طرح ہی ہے، اللہ ہونا نہیں چاہیے، دوپٹہ ہونا چاہیے سر میں، لیکن اگر سروں سے دوپٹہ اترا بھی ہو نا، بیٹا آ جائے تو ماں دوپٹہ نہیں لیتی، کیوں؟ میرا پتر ہے، میرا بیٹا ہے، میرے سینے سے اس نے غذا دی ہے، میرا پتر ہے، میں کیوں اس کے سامنے دوپٹہ ہے؟ میں ایک دو دفعہ ایک دو اور مائیاں کو غصہ کر دینی ہے نا، ہوں پتر تیرے کو پردہ کرنا ہے، اللہ لینا چاہیے دوپٹہ، لیکن قربان جاؤں ذرا حضرت درویش امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں ان 7-8 سالوں میں کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر کا بال دیکھا ہو، حضرت جی بال سے بڑی دور رہ گیا، میں اب اس سے آگے کیا بولوں، میں خود بیٹی ہوں والا ہوں، میں خود بہنوں والا ہوں، ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں حضرت جی خدا دا واسطہ دوپٹے نہ چھڈو، چادر نہ چھڈو یار، نہیں جی رہنا ہے جانا جی تم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر کا بال دیکھا ہو، اور آج کیا ہو گیا یار، ہم غیروں کی نقل میں کہاں تک چلے گئے، اور نہیں ہم نے ان کی نقل ہم نے نہیں کرنی، ہم نے تو سیدہ فاطمہ کی نقل کرنی، ہم نے تو سیدہ عائشہ کی نقل کرنی ہے، ہم کس راستے پہ نہیں؟ اس لیے محنت کرو، لو لگاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرو، لڑاؤ نہ بلکہ محبت بانٹو، محبت بانٹو۔ ہم نے اپنے گھر میں دانے جنگ بنا دی ہیں، ہر بندہ ہی غصے چ ہسنا تو ہی بھول ہی گئے ہیں، ہاں جہاں کام ہوئے گا وہ ہس لینا، انہیں نہیں ہسنا سی کسی کا، محبت کرو۔ وہ اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، اللہ کی مخلوق سے۔ میں بس آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں گا، ذرا دیکھو، کیونکہ مجھے حضرت نے صلہ رحمی اور والدین کے لیے کہا تھا، دیکھو یار ہمارے بڑے تھے کیا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری کوشش رہی کہ میں ابو بکر پر سبقت لے جاؤں، لیکن پھر وقت آیا کہ حضرت عمر کو کہنا ہی پڑ گیا کاش عمر نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا ہے،
वो कहा करते थे अबू बकर सारा कुछ ही दिल लगा रहे 100 की एक रात दे दे हैं। आप फरमाते बड़ी मैंने कोशिश की फिर समझ आ गई नहीं भाई ये काम नहीं होना कोई भी। आप फरमाते हैं मदीना पाक के मज़ाफ़ात में ना, मदीना पाक के बाहर एक माई साहबा रहती थी जो आंखों से नबीना थी, जिनको नजर नहीं आता था कोई, और उनका था भी कोई नहीं, एक ही बेटा था, वो किसी गजबे में जामे शहादत नोश कर गए। तो आप फरमाते हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी खिदमत की जिम्मेदारी ले रखी थी। हमारा जब क्या मिजाज है, जूनू पैसे आने ने असी यार सड़ सड़ गरीब यार नहीं भाई, अब मेरी ये सोसाइटी नहीं रही भाई, तेरी सोसाइटी को क्या हो गया, तेरे पास पैसा आया तो तेरा सारा कुछ ही बदल गया। हमारे पास तो पैसा आया, हम गरीब रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं हजरत। हाँ हजरत, सिर्फ डर क्या है कहीं पैसे ना मांग ले। और मैं आपसे कहूंगा हजरत, जिस दिन आपके दरवाजे पर को पैसे मांगने आए ना, तो देख के अल्लाह का शुक्र करना, लंबा सा सजदा करना। काहे को, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने देने वाला किया, कहीं लेने वाला नहीं कर दिया। हाँ? और भाई अगर खुदा ने दिया तो क्यों देते हो, पैसे रोते हो, खुश हो के देना हजरत। और मैं आपको बता दूं हमारे इस्लाफ का मिजाज क्या, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोस्त थे, तो आगे ना रोने लग पड़े। आपने फरमाया भाई क्या हुआ, अर्ज करदा हजरत मैं आना नहीं सी ताडे कल, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूं, मेरा कहीं बस नहीं चला, बस आपकी खिदमत में आया हूं, मुझे कुछ इनायत फरमाए। लिखा इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने 50,000 दिरहम अता फरमाए। ठीक है जी, अब तो 50,000 अपनी जेब में लेके घूमे पता नहीं लगता किसी को। 50,000 दिरहम सिक्के थोड़े होते हैं, यहां तक कि हजरत जी ऊंट देना पड़ा साथ, जिसने इतने सिक्के उठाए। ठीक है, जब वो चला गया ना, हजरत सजदे में सर रख के रोने लग पड़े। वो जो हुजूर का गुलाम था ना, उसने हुजूर दोस्त आया, 50,000 सिक्के अनायत फरमाए दिरहम आपने, तो रो क्यों रहे हैं? आप फरमाते हैं यार रो इसलिए रहा हूं, वो मेरा दोस्त इतना परेशान था, मुझे पता ही नहीं लगा कोई, उसको आके कहना पड़ा मुझे, मैं कैसा दोस्त हूं कि मुझे पता ही नहीं मेरा दोस्त इतना परेशान है, उसको आके कहना पड़ा मुझे। मैं इस पर अपने अल्लाह से माफी मांग रहा हूं कि मैं अपने दोस्त इतना बेखबर क्यों रहा, मुझे पता ही नहीं चला मेरा दोस्त इतना परेशान है, उसको आके कहना पड़ा तो फिर मैंने उसको दिया। हमारा क्या हाल है, हमारे पास पैसे आ जाए तो हम हमारे दोस्तों को बुलाना छोड़ देते हैं कि पैसे ना मांग ले, हमारे रिश्तेदारों को मुंह नहीं लगाते कोई नहीं। हाँ भाई, अगर यहाँ कोई पैसे वाला बैठा है, मैं सीधी बात आपको कहने लगा हूं, और भाई कोई तेरे में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी जो तुझको अल्लाह ने पैसे दे दिए, तो उसमें कोई ऐब नहीं था, अल्लाह ने नहीं दिया, तू भी अल्लाह का रंग है, वो भी अल्लाह का रंग है। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कह दिया, आप फरमाते जे चाहे तेरा जांदे नू तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाए। ये बेनियाजियां बादशाह की हजरत, तुझे दे दिए उसे नहीं दिए, लेकिन तुझे दे के फिर हुक्म दिया, हाँ अगर तुझे दिए तो इसलिए दिए कि तूने भी उनको देने हैं। लेकिन क्या है, हम निकल पड़े हैं कलियां खाने, तू किन्ने दिन खा लेने हैं, अन करीब तेन डॉक्टर ने मोड़ छड़ना सारा कुछ, तू दलिया ही खाना करना है बस। हाँ हकीकत में खा रहा हूं, हाँ इसको बांट के खा, सारी जिंदगी खाएगा, इसको बांट के खा, कल्ला ना खा। और अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन है। फिर सूरह फज्र में एक और मज़मून है, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाद्दूना अला तआमिल मिस्कीन है व ताकुलूनत तुरासा अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा है जी। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का व जाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा व जीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। फिर बंदा की कहेगा, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, और काश यार मैं अपनी अगली जिंदगी लिए कुछ कीता हुंदा है। उत्थे अमलां दे होने ने नवेड़े, किसने नहीं तेरी जात पूछनी है। तो अगली जगह से फोन आने शुरू हो गए। तो आप कहते हैं मैंने, मेरी हमेशा कोशिश रही मैं अबू बकर पे सबकत ले जाऊं। वो माई साहबा थी तो जनाब ने खिदमत की जिम्मेदारी ले रखी थी। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह हैं, अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ हैं जी, अंबिया के बाद इस जमीन की सबसे अफजल तरीन शख्सियत है, यारे गार यारे मेज़ार हैं। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने सबका बदला दे दिया, अबू बकर का बदला अल्लाह देगा हैं जी। को थोड़ी हदीस नहीं वारद हजरत की शान हैं, रफीक है हुज़ूर नबी ना, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ठीक है जी। वो आप फरमाते जब कहीं जाते थे ना तो जनाब ड्यूटी किसी की लगा देते थे,
کوئی آج ذرا جا کے تو مائی کا دھیان کر لیں. جناب فاروق اعظم کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لیا. میں نے کہا لے بھائی آج موقع ہی. اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا, میں خدمت کروں گا. اور فرماتے ارادہ یہ تھا جا کے اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ مائی آج ہی کہہ دے لے بھی خدمت تو ہی کی ہے. ابو بکر نے کیا کی ہے, خدمت تو نے ہی کی ہے. آپ فرماتے میں نے اس کو کہا تو نے نہیں جانا کوئی, میں جاؤں گا. آپ فرماتے گیا, میں نے جا کے نا مٹھا سا سلام دیا تاکہ اس کو ابھی نہ پتا چلے کہ ابو بکر نہیں آیا, آج کو ہو رہا ہے. فرماتے جا کے میں نے صفائی کی, جھاڑو دیا. ٹھیک ہے جی. تو تازہ پانی بھر کے لایا ہے جی. تو پھر جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے کام کیے, سالن پکایا, آٹا گوندا, روٹی بنائی. بنا کے نا میں نے اماں کو بٹھایا اور سالن میں ڈپ کر کے نا روٹی کرنے والا. آپ فرماتے جب اماں کے منہ کو لگایا تو ماں آگے سے کہتی ہے آج ابو بکر نہیں آیا. آج ابو بکر نہیں آیا. اب بڑے چلال تھا حضرت کے مزاج. آپ فرماتے میں نے کہا اماں تینوں تو لبدا ہے, وہ تجھے تو نظر آتا ہے, تو جھوٹ بولتی ہے کہ تو اندھی ہے. اس نے کہا آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. آپ فرماتے میں نے کہا نظر نہیں آتا تو پھر تجھے کس طرح پتا چل گیا جب ابو بکر نہیں آیا. آپ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتی جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں, پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں. آج جب سخت نوالا میرے منہ کو لگا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آیا. اور کدھر ہے یہ والا اسلام یار. اللہ اللہ کدھر یہ والا اسلام کدھر ہے یار, یہ والا اسلام کدھر ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. ممکن لگتا ہے کہ اتنے لڑن آئے ہیں اور ایک دوسرے نے. جناب پرجائی نے بھی سوٹا مونڈے تے رکھیا تے ننان نے بھی گنڈاسا پڑ لیا ہے جی. سس نے بھی توپ کٹ لی دی ہے, جناب نوح نے بھی بندوق پھڑی دی ہے. کار کا دے میدان جنگ بنے دے, سکون ہے ہی کہیں نہیں. وجہ کیا, دین سے دوری ہے. صرف آپ دین پڑھیں, آپ دین سیکھیں. دین کیا سکھاتا ہے, معاف کر دو. میں اکثر میں پوچھتا ہوں مجموعوں میں جا کے نا, میں کہتا ہوں او بھائی جی کو سس بیٹھی ہے تو مودے نال ہی مخاطب ہاں, جی کو نوح بیٹھی ہے تو مودے نال ہی مخاطب, جی کو ننان بیٹھی ہے مودے نال ہی مخاطب ہے, جی کو پرجائی بیٹھی ہے مودے نال بھی مخاطب ہے. او بھائی کیا کر دیا ہوگا کسی نے, ایویں بس چھوٹے موٹے جملوں کی تکرار ہوتی ہے جو پتہ نہیں ہم کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے. میں بڑے ادب سے اللہ میں یہ بات سناتا نہیں, لیکن سناتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں احساس پیدا ہو, ہم نے معاف کرنا ہے. کیا کیا ہوگا کسی ساس نے کسی بہو کے ساتھ, یا کسی بہو نے کسی ساس کے ساتھ ہیں جی. قربان جاؤں, کائنات کا سب سے خوبصورت وجود ہے. واجمل منک لم تر قط عینی واحسن منک لم تلد النساء. ہیں ٹھیک ہے جی, ہیں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا ہے جی. لیکن کیا ہے لکھا ہے آقا کریم علیہ السلام سے نیرم میں نماز پڑھ رہے ہیں, کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے. کافروں کی نظر پہلے اوجری پہ پڑی پھر حضور پہ پڑی. آپس میں باتیں کر رہے ہیں کون ہے جو یہ اوجری اٹھا کے حضور نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پہ رکھ. حضور سجدے میں گئے, وہ اوجری اٹھا کے حضور کے جسم مبارک پہ رکھ دی گئی. حضرت فاطمہ آئی ہیں, ساتھ روئی اور ساتھ اوجری حضور کے جسم مبارک سے اتاری ہیں. حضور کے چچا کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا, اتنا ستایا گیا کہ حضور نے شہر مکہ چھوڑ دیا. حضرت کیا نہیں ہوا حضرت, ہیں علماء بیٹھے ہیں, کیا نہیں ہوا حضرت. لیکن کیا ہے آج حضور فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوں گے. آج کافر ڈرے ہوئے ہیں, آج کانپ رہے ہیں, آج پتہ نہیں محمد ہمارے ساتھ کیا کریں گے. ہیں جی بات حضور نبی علیہ السلام تک آئی تو مسکرا کے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی نے کوئی پوچھ نہیں. یار کیا ہو گیا ہمیں یار, کیا کر کیا رہے ہیں ہم حضرت, مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ جہاں جاؤ نفرتیں ہی نفرتیں, محبتیں کہاں چلی گئی یار. جدھر جاؤ نفرتیں ہی نفرت, جس مجلس میں بیٹھ جاؤ نفرتیں ہی نفرتیں, محبتیں کہاں چلے. ہم ان کے ماننے والے ہیں. حضرت فرمایا حضرت وحشی رضی اللہ تعالی حضرت بیٹھی ہیں ماشاءاللہ, اس نے صرف حضرت امیر حمزہ کو شہید نہیں کیا, اس نے کیا کیا, حضور کے چچا کا سینہ چاک کیا ہے جی.
مسلح کیا, چہرہ مبارک بگاڑا, اتنا اس نے حضور کے جسم مبارک کو بگاڑا تھا. میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شناخت نہیں ہو رہی تھی. حضور کی پھپھو جان نے آ کے چیچی انگلی سے پہچانا تھا کہ یہ حضرت میرے حمزہ کا جسم مبارک. ہندا نے قسم کھائی تھی میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی. اس نے کلیجہ, حضور کا پیٹ کاٹا, پھر اس نے حضور کا کلیجہ نکالا. ہندا نے چبایا نہیں گیا, کہہ آ گئی اس کو حضرت. وہ واشی بھی آئے, حضور نے معاف فرما کے کہا بس واشی اتنا نہ کرنا, سامنے نہ آ کے بیٹھا کر, پیچھے بیٹھا کر, تجھے دیکھ کے مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. ہمیں کیا ہو گیا یار, لڑن آئے ہیں تھے, ہم نے گھروں کو میدان جنگ بنا کے رکھ دیا ہے. ساس نے بھی توپ چکی ہے, نو نے بھی بندوقاں گڑی دیا نے. او خدا دا واسطہ مختصر سی زندگی ہے, آواز کھیل کے گزارو اس کو. اور میں یہاں یہ کہہ کے بس بات کو ختم کروں گا آدم چشتی کے فکرے پہ. اس نے کمال لکھا تھا, وہ کہتا ہے ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا, ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا, دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے.